بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اشفاق احمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل جانیے ود اشفاق عباسی۔ والدین کے حقوق کے بارے میں بات کی اور جو ان کی زندگی میں جو ہم پر حقوق بنتے ہیں وہ ہم نے بیان کیے تھے، اور وہ 7 ان کی زندگی میں جب والدین زندہ ہوں تو ہمیں 7 حقوق پر عمل کرنا ہے۔ اب میں صرف ان کا آپ سے نام لے کے بات کروں، اور دوسرے جو بعض وفات ان کے 7 حقوق ہیں اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ تو زندہ جب ہوں والدین تو ان پر جو ہم پر 7 حقوق ان کے جو واجب ہیں ان کو ان کے جو نام ہیں ان میں ایک ہے، پہلا ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ پھر نمبر 2 ان سے محبت ہمارے ریشے میں ہونی چاہیے۔ نمبر 3 ان کی اطاعت ہمیں کرنی چاہیے۔ نمبر 4 ان کی جی بھر کر خدمت کرنی چاہیے۔ نمبر 5 ان کی فکر راحت کرنی چاہیے کہ ان کو ہم کس طرح بینگ این اولاد ان کو سکون پہنچا سکتے ہیں۔ چھٹا ان کی حاجت کو ان کے بیان کرنے سے پہلے ہم ان کی اس حاجت کو رفع کریں، ان کی جو ضرورت ہے، ان کی جو بھی مسائل ہیں ان کو ہم دور کریں۔ اور 7واں ہے کہ ان کی زیارت کرتے رہیں۔ یہ وہ حقوق ہیں جو والدین کی زندگی میں ہمیں ان کو ادا کرنے چاہیے۔ ویسے کرتے تو ہوں گے لیکن ہمیں یہ ادراک نہیں ہوتا کہ یہ والدین کے حقوق میں ہیں، حقوق میں شامل ہیں یہ چیزیں۔ تو آج ہم جو بات کریں گے اس پہ والدین کی بعض وفات جو ہے وہ کیا کیا ہم پر حقوق آتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 پہلا جو آتا ہے وہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ اس کو ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے ان پہ تھوڑی، لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کون کون سے ہیں۔ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ اس کے بعد ان کے لیے اصالِ ثواب کرنا ہے، نمبر 2۔ نمبر 3 ہے ان کا اکرام کرنا ہے۔ نمبر 4 ان کی اعانت کرنی ہے۔ نمبر 5 ان کی ادائے دین و امانت اگر وہ دے کے گئے ہوئے ہیں وہ پہنچانی ہے۔ نمبر 6 ان کی جائز وصیت پر عمل کرنا ہے۔ اور نمبر 7 ان کی قبروں کی زیارت کرتے رہنا ہے۔ یہ وہ 7 حقوق ہیں جب ہمارے والدین اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں تو یہ وہ حقوق ہیں جو ہم نے ان کے وفات کے بعد بھی ان کو ادا کرنا ہے۔ اب اس میں جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ دعائے مغفرت ہے۔ اب دعائے مغفرت جو ہے ان کے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ اس طرح ہمارے والدین سے بھی کوئی گناہ، کوئی لرزش سرزد ہوئی ہو تو ہم نے اپنے رب سے اس کی استغفار، توبہ اور استغفار کرنا ہے کہ یا اللہ ان سے اگر کوئی زندگی میں کوئی کمی کجی، کوئی گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سرزد ہوا ہو تو اپنے فضل، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی رحیم اور کریم ذات ہے جو سیئات کو، جو گناہ ہیں ان کو سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اپنے والدین کے لیے اس وسیلے سے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دیں تو کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے والدین کی بھی سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ عاجزی جتنی آپ اپنے رب کو دکھائیں گے، کیونکہ اللہ کو 2 چیزیں بہت پسند ہیں۔ ایک اللہ کی تعریف کی جائے، اور 2 بندہ اپنی عاجزی اللہ کے سامنے رکھ دے۔ تو کہتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ 2 چیزیں اتنی پیاری ہیں کہ اللہ اس بندے کو اپنا قرب نصیب فرما دیتے ہیں، یہاں تک کتابوں میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 2، دوسرا ہے اصالِ ثواب۔ اب دعائے مغفرت بھی ہم نے کر لی، ان کے لیے دوسرا جو ہے اصالِ ثواب۔ اصالِ ثواب کے لیے کیا ہے کہ ہم جو کچھ ذکر اذکار کرتے ہیں، جو اپنا اولاد جو ہے، چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے، جو کچھ پڑھتے ہیں وہ اپنے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اگر ہم اپنے والدین کو ہدیہ کرتے ہیں تو ہمارے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، اور ان کو اس کا بہترین نعم البدل مل رہا ہوگا۔ اب جیسے اگر ہم جب اولاد اگر نماز پڑھنے والی ہوگی، ٹھیک ہے، تو ہوگا کیا کہ جب بھی وہ نماز پڑھے گی، دن میں 5 نمازیں پڑھے گی، تو جب بھی التحیات میں، تشہد میں، یعنی کہ جب بیٹھ کے ربی جعلنی پڑھے گا تو وہ اپنے والدین کے لیے آٹومیٹکلی دعا کر رہا ہوگا۔ اور کتنے خوش قسمت ہو گئے وہ والدین کہ جن کو دن میں
پانچ پانچ دفعہ جب اولاد ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہوگی تو وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے. پھر قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آیت اتاری ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس کے بارے میں شاید میں نے پہلے بھی اپنے کسی ویلاگ میں اس کی تشریح کی تھی، لیکن یہ بڑا پرٹیننٹ اس وقت ایک موضوع ہے. اس نسبت سے میں ضرور اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے والدین دونوں زندہ ہیں وہ بھی پڑھیں، اور وہ لوگ جن کے ایک زندہ ہے، یعنی کہ ایک والدہ یا والد فوت ہو گئے ہیں تو وہ بھی پڑھیں، اور جن کے دونوں فوت ہو گئے ہیں وہ بھی پڑھیں. اس میں ہوگا کیا؟ اس کے لیے آپ نے جو زندہ ہیں والدین کے لیے، جب آپ نے ایک دفعہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس اولاد کے لیے، بیٹا یا بیٹی جس نے ایک دفعہ پڑھا، اس کے اللہ علم میں، عمل میں، ایمان میں، روزی میں، وقت میں برکت نصیب فرما دیتے ہیں. کتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ نے میرے والد کے لیے یا والدہ کے لیے، والدین کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ انعام دے رہے ہیں. اور اگر کسی کے فوت ہو جاتے ہیں جیسے کسی کی والدہ فوت ہو گئی، کسی کے والد فوت ہو گئے، اور کئی ساتھیوں کے تو دونوں فوت ہو گئے، جیسے میرے دونوں فوت ہو گئے ہیں، تو وہ جب پڑھتے ہیں اپنے والدین کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایک درجہ بلند کرتے ہیں. تو وہ پوچھتا کہ یا اللہ، والدہ یا والد والدین پوچھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ درجہ کیسے نصیب ہوا؟ اب وہ اس ایک درجے کی جو ڈسٹنس ہے وہ کہتے ہیں آسمان اور زمین سے زیادہ ہے. تو وہ جنت میں جب اس کو درجہ بلند کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد میں فلاں بیٹے یا فلاں بیٹی نے تمہارے لیے ایک دفعہ پڑھا ہے تو ہم نے تمہیں یہ رتبہ عطا فرما دیا. تو اس کو جب نام لے کے بتایا جاتا ہے تو والدین کتنا خوش ہوتے ہوں گے کہ ہم اپنی ایک ایسی اولاد چھوڑ گئے ہیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کر رہے ہیں، ہمارے لیے ہمیں اصال کر رہے ہیں، ثواب اصال کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، اپنا آگے ہمیں بھیج رہے ہیں. اس پر میں ایک اور آپ سے ایک واقعہ بھی ڈسکس کروں کہ ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی شفا فرمائے، کہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے کسی مردہ پہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے اس کو ہدیہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اس کلمے کی برکت سے اس شخص پر جنت واجب فرما دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، تو اب میں واقعہ آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں. ایک بزرگ تھے تو وہ اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، ان کے چند دوست آئے، انہوں نے کہا یہ فلاں جگہ پر آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ وہاں پر ایک شخص ہے جس کو جو یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کو قبر کا کشف ہوتا ہے، قبروں کا کشف بھی ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کا علم ہے. وہ چیدہ لوگوں کو ملتا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. تو اس بندے کو قبر کا کشف ہوتا ہے، تو ہم بھی وہاں جا رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. وہ حضرت ان کے ساتھ چلے گئے. اب وہ جب وہاں جا کے بیٹھے تو حضرت پیچھے ہو کے بیٹھ گئے، اور ان کے جو ساتھی تھے، دوست، وہ آگے تھے. اب وہ جس کو قبروں کا کشف ہوتا تھا وہ کسی اور سے بات کر رہا تھا. بات کرتے کرتے وہ اچانک رونے لگ پڑا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ ابھی تم اچھی طرح بات کر رہے تھے، ابھی تم نے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ میری والدہ پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو اس لیے مجھے رونا آ گیا اور میں رو رہا ہوں. تو جو حضرت پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت دل میں یہ گمان کیا کہ یا اللہ، میں نے جو 70,000 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہے، میں اس شخص کی والدہ کو ہدیہ کرتا ہوں. یہ جو اپنا کمیونیکیشن تھی، یہ ان حضرت کے درمیان اور اللہ کے درمیان تھی. انہوں نے ان کو کمیونیکیٹ کر دیا. اب جب وہ اپنا ہدیہ کر دیا تو وہ بندہ جس کو کشف ہوتا تھا وہ ایک دم ہنسنے لگ پڑا. تو انہوں نے کہا ابھی تم رو رہے تھے، ابھی تم ہنسنے لگ پڑے. اس نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن ابھی میری والدہ پہ قبر کا عذاب ہو رہا تھا، اور ابھی کیا ہوا ہے مجھے نہیں اس چیز کا ادراک کہ کیا ہوا ہے، لیکن میری والدہ پہ سے ایک دم قبر کا عذاب ہٹ گیا ہے. تو اس سے حضرت کہتے ہیں کہ مجھے جو دو چیزیں معلوم ہوگی. ایک کہ جو حدیث مجھ تک پہنچی کہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھنا چاہیے اور اس سے آپ اپنے مردے کو اپنا ہدیہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دیتے ہیں. اور دوسرا مجھے یہ ادراک ہوا کہ یہ بندہ جو قبر کا کشف کے بارے میں کہتا ہے، اس کو اللہ نے کشف کا علم، قبروں کے کشف کا علم دیا ہوا ہے. تو آج ہماری نشست اسی میں ختم ہوتی ہے. آج ہم نے صرف بعض وفات والدین کے 2 حقوق بیان کیے ہیں.
ایک ہم نے دعائے مغفرت کے حوالے سے بات کی ہے اور ایک ہم نے اصال ثواب کے حوالے سے بات کی ہے. انشاءاللہ باقی جو 5 بعض وفات حقوق ہیں ان پہ اگلی نشست میں بات کریں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.